السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان اکیڈمی کے کچھ کوشچنس اسلامیہ کے کلاس 9 کے ڈسکس کریں گے۔ تو پہلا کوشچن ہے ہمارے پاس سب سے پہلا کوشچن ہے ہمارے پاس دیے ہوئے ممکنہ جوابات میں سے ہر ایک کے لیے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ تو اسلام کے بنیادی عقائد میں پہلا عقیدہ یہ ہے۔ تو پہلا عقیدہ کیا ہے؟ توحید۔ توحید کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے اپنا رب ماننا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول ماننا۔ تو یہ اسلام کا پہلا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد ہے عقیدے کا لفظ عقد سے ماخوذ ہے، جس کے لفظی معنی ہے۔ تو عقد کا لفظ کے معنی کیا ہے؟ مضبوط گرہ لگانا۔ مضبوط گرہ لگانا یعنی کہ اپنے آپ کو جو ہے اس بات پہ قائل کر لینا، اپنا یہ عقیدہ اپنے آپ کو حاضر اور ناظر جانتے ہوئے یہ چیز تسلیم کرنا، وہ چیز کہلاتی ہے مضبوط گرہ لگانا یعنی کہ عقل۔ اس کے بعد ہے عقیدہ توحید انسان میں پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کے لیے کیا پیدا کرتا ہے توحید پیدا کرتا ہے۔ توحید پیدا کرتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، یعنی کہ اللہ کو اپنا رب ماننا اور آپ سے وسلم کو اپنا نبی ماننا۔ اس کے بعد اس صورت میں توحید کو نہایت جامع انداز میں بیان کیا گیا۔ اس صورت میں توحید کو جامع انداز میں بیان کیا گیا سورہ اخلاص، یعنی کہ قل اللہ احد والی جو صورت ہے اس کے جو ہے توحید کو بہت جامع انداز میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے جہاد اس سیف سے مراد ہے۔ تو جہاد اس سیف سے مراد ہے نفس کے ذریعے جہاد کرنا، یعنی کہ اپنے آپ کو غلط کاموں سے روکنا، اپنے آپ کو بری چیزوں سے دور رکھنا، یہ جو ہے جہاد اس سیف میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جہاد اور بھی بہت سی ہوتی ہے، جیسے کہ جہاد تلوار سے بھی کی جا سکتی ہے، مال سے، قلم کے ذریعے وغیرہ، لیکن بس سیف سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نفس کی والی جہاد۔ اس کے بعد ہے لفظ قرآن کے لغوی معنی۔ تو لفظ قرآن کے لغوی معنی کیا ہے؟ پڑھی ہوئی کتاب۔ آپ کو پتا ہے کہ اقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھو۔ تو قرآن ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پڑھی ہوئی کتاب۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کا دائمی عالمگیر قانون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو دائمی عالمگیر قانون ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید، یعنی کہ قرآن مجید کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید کی کل صورتیں ہیں۔ تو قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے۔ تو قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت کون سی ہے؟ وہ ہے سورہ بقرہ، یعنی کہ سورہ بقرہ سب سے بڑی صورت ہے قرآن مجید کی۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید میں رکوع کی تعداد کیا ہے؟ قرآن مجید میں کتنے رکوع ہیں؟ یا میں یاد رکھنا سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں کتنے رکوع ہیں؟ 6 یعنی کہ 4 دفعہ 6 اتنے رکوع ہیں قرآن مجید کے اندر۔ اس کے علاوہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و شمال سے مراد ہے، یعنی کہ فضائل و شمال سنت کو بولتے ہیں۔ سنت بولتے ہیں کہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، ان کو بولتے ہیں سنت۔ اس کے بعد ہے مکہ فتح ہوا۔ مکہ کب فتح ہوا؟ مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، سن 8 ہجری میں، یعنی کہ ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہوا۔ اس کے بعد ہے ابو جہل نے ایک اجنبی کا قرضہ واپس کیا، یعنی کہ کی جانب ہجرت ہوئی تھی اسلام کی، وہ ہوئی تھی مدینہ مدینہ میں اسلام کی جو دوسری ہجرت ہوئی تھی وہ ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ ہے سوال نمبر 18، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جس جنگ میں شامل ہوں وہ کہلاتا ہے، وہ کہلاتا ہے غزوہ، یعنی کہ باقی جو جنگیں ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہے اسے بولتے ہیں غزوہ۔ اس کے بعد ہے مدینے کے پرانا نام ہے۔ تو مدینہ کا پرانا نام کیا ہے؟ یثرب، یعنی کہ یثرب وہ جگہ تھی جو پہلے مدینہ کو کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہے ہجرت کے لفظی معنی۔ ہجرت کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کی خاطر، دین کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یعنی کہ دین کی خاطر نقل مکانی کرنا، مائگریٹ ہونا دین کی خاطر۔ اس کے بعد اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں احترام انسانیت کیا کہلاتا تھا؟ ختم تھا، یعنی کہ لوگ جو تھے انسانیت کو، وہ جو ہے ہم میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 23،
اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر بڑا شرف اور عزت بخشی ہے، کس کو؟ انسان پہ، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں اشرف مخلوقات بنایا ہے، اس کو سب سے بہتر بنا کے بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 24 ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی تو کس چیز سے ہوئی تھی؟ مٹی سے ہوئی تھی۔ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے۔ کوشچن نمبر 25 ہے ہمارے پاس، انسان کا احترام ضروری ہے۔ کب ہمیں انسان کا احترام ضروری کرنا چاہیے؟ موت کے بعد بھی، آخرت بھی، روز کے قیامت، یا کوئی بھی نہیں؟ یعنی کہ ہمیں انسان کے ویسے تو احترام ہر وقت ہی کرنا چاہیے، لیکن موت کے بعد بھی ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، اور اس کا انتقالی کی نوزت ہے کہ اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 26 ہے، علم کے لغوی معنی ہے۔ علم کے لغوی معنی ہے جاننا، جاننا، علم حاصل کرنا، یعنی کہ اپنی معلومات میں اضافہ کرنا، یہ کس کے معنی ہے؟ علم کے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 27 ہے ہمارے پاس، اسلام نے قدر و قیمت بتائی۔ اسلام نے کس چیز کی قدر و قیمت بتائی؟ علم کی، قلم کی، روشنی کی، یا کتاب کی؟ اسلام نے ہمیں علم کی قدر و قیمت بتائی کہ علم ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، اور اس کے ذریعے ہم کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں اسلام نے بتایا ہے۔ اے میرے پروردگار اضافہ فرما، اس کے جو ہے کیا ہوگا؟ میرے میرے کام میں، میری لکھائی میں، میرے علم میں، یا میری بصارت میں؟ یعنی کہ میرے علم میں، علم میں کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے تھے کہ اللہ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اے میرے پروردگار اضافہ فرما۔ تو یہ دعا ہے۔ اسلام میں علم حاصل کرنا شمار کیا گیا ہے، اسلام میں علم حاصل کرنا کیا شمار کیا گیا ہے؟ نفل ہے، فرض ہے، موقع ہے، یا غیر موقع ہے؟ اسلام میں علم حاصل کرنا فرض ہے، یعنی کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کے اوپر اگرچہ وہ نہیں حاصل کرا تو پھر وہ گناہگار ہے اگر کچھ فرض ہے وہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہے ماں کی گود سے علم حاصل کرو، ماں کی گود سے علم حاصل کرو کب تک؟ قبر کے آغوش تک، یعنی کہ ان تب تک حاصل کرو جب تک کہ مر نہیں جاتے، اپنی پوری زندگی علم حاصل کرنے میں گزارو، یہ ہمارے اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اس کے بعد کوشچن، اس کے علاوہ جو باقی ایم سی کیوز ہوں گے وہ بعد میں اپلوڈ کیے جائیں گے، اور وہ پھر آپ لوگ کریں گے تو آپ کا پیپر بہت آرام سے نکل جائے گا۔